الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس پارے کا نام ہے قد سمع اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس خاتون کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بات پہ بات اور اصرار پہ اصرار کیے جا رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر۔ یہ سورہ مجادلہ لگتا ہے کہ یہ مکے میں اس وقت مدینے میں اس وقت نازل ہوا جب فتح مکہ ہو چکی تھی، اس لیے کہ اللہ احکامات مکہ اسلامی ریاست میں داخل ہو گیا، بتوں سے پاک کر دیا گیا کعبۃ اللہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرزمین حجاز پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے سورہ نازل کرا جن میں احکامات ہیں۔ اب دین مکمل ہونے جا رہا ہے آنے والے 1.5-2-2.5 سالوں کے اندر، اس لیے ایسی ہدایات، ایسی تعلیمات ہیں۔ اب ایک خاتون آئیں، آ کر انہوں نے شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور ایک جملہ استعمال کیا کہ آج سے تیری پیٹھ میری ماں جیسی۔ اسے زہار کہتے ہیں، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ اب اگر یہ جملہ بیوی سے کہہ دیا جائے کہ یعنی تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی، اب کوئی شخص اپنی ماں کی پیٹھ برانہ پیٹھ تو دیکھے گا نہیں۔ اب وہ آدمی یہ جملہ کہہ کر اس خاتون سے نہ نکاح ازدواجی تعلق رکھتا، نہ اسے چھوڑتا۔ اور وہ خاتون آ کر مسلسل تکرار کیا، اللہ کے رسول آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، پرانی جو روایات، رسومات، جو طریقہ کار عربوں میں معروف چلا آ رہا ہے، مشہور چلا آ رہا ہے، اس کو تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہی معاملہ پردے کا تھا، اور ہم نے دیکھا سیرت پڑھنے والوں کو اندازہ ہے کہ حضرت عمر بار بار روکتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس باہر سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات مطلب نقاب نہیں لگاتی، ویسی پھرتی ہیں، اس لیے ان کو ذرا پابند کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکنا نہیں چاہ رہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کو 2 سوروں میں الگ الگ احکامات دینے پڑے خواتین کے ضمن میں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باہر جانے والی خواتین کے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادروں کی پلوؤں کو لٹکا لیا کرو۔ یار چھپانے والی چیز، چادر جب اوڑھی جائے گی تو چہرہ ہی دکھے گا، اب گھونگھٹ ڈالیں گے تو وہ چہرہ پر سے وہ پلو لٹکا لے کے معنی و مفہوم ادا ہوتے۔ پھر عورت بن سنور کے آ سکتی ہے کن کے سامنے؟ اللہ نے یہ پھر اس سورہ نور میں غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون بحث کی جا رہی ہیں، اور یہ ہیں بڑی مشہور خاتون حضرت اس وقت میرے ذہن سے اچانک نام نکل گیا ہے، تو یہ عربوں میں یہ چونکہ بڑی سخت تھی، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب کچھ آپ کیجئے اس بارے میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شوہر کو چھوڑ کر میں جاؤں گی کہاں پر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں اس زمانے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے موقع پر اللہ نے باقاعدہ سورہ نازل فرما دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امامت کرتے تھے وہاں سے تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پر پہلا حجرہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ اپنے
حجرے کے کمرے کے پردے سے لگی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی. اب وہ خاتون جو بات چیت کریں وہ پوری واضح طور پہ سنائی نہیں دے رہی تھی ان کو, تھوڑا 10 میٹر کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو چیز میں زمین پر رہ کر تھوڑے فاصلے سے نہیں سن سکی, اللہ نے عرش پر 7 آسمانوں کے اوپر اس خاتون کی بات سن لی اور سورہ نازل کر دیا. اب اللہ نے اس قسم کی باتوں پر گرفت کی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پینالٹیز مقرر کی ہیں. جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں, یہ جملے کہتے ہیں آج سے تو میری ماں, بہن, بیٹی جیسی, تیری پیٹھ میرے ماں جیسی, بہن جیسی, بیٹی جیسی, پھر اس سے تعلقات نہیں رکھیں اور پھر اس کو نہ طلاق دیں. اس زمانے طلاق کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ماں ہن امہاتہم, وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں, تمہارے منہ سے کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جائیں گی, تمہاری مائیں وہی ہیں. ان امہاتہم الی اللہ ولدنہم, وہ عورتیں ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے, ولدنہم جو جنتی ہیں, تم کو پیدا کرتی ہیں. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا ایک جھوٹا قول ہے, سخت ناپسندیدہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو, لیکن اللہ تمہیں معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا ہے آئندہ سے. والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ اس قسم کے باتیں کہیں ان کے لیے ضرور ہے اور دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہیں, فتحریر رقبہ, ایک غلام آزاد کرو. زبان کے غلط استعمال سے پر اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے. اب غریب آدمی ہیں, کہاں سے لائیں گے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے فصیام شہرین متتابعین, 60 یعنی 58 ڈیز, 29 اگر ہوں, یا پھر 30 اور 29 اور 59 ڈیز, یا 30 اور 60 ڈیز, 60 دن کے مسلسل روزے, بیچ میں ایک روزہ چھوٹ جائے گا, پھر 60 ڈیز کے روزے رکھنے پڑیں گے. اب یہ بھی نہیں کر سکتے, فیطام 60 مسکین, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ 3 شرطیں رکھی گئیں. اس کے بعد ہی تم کہیں اپنی دوبارہ بیوی سے رجوع کر کے بیوی کے طور پر اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو. اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. ایک صحابی آ کے انہوں نے کہا کہ ایسا ہو گیا ہمارا پروردگار, یعنی اللہ کے رسول, تو کسی اور مسئلے میں تھا وہ, تو وہاں پر بھی ایسی ایک شرط تھی, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو میرے پاس تو ہوتا پیسہ ہے ہی نہیں. ہاں, ان صاحب نے رمضان کے ایام میں اپنی بیوی سے, دن کا وقت روزے کے عالم میں اپنی بیوی سے تعلق جوڑ لیا. اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنا پڑے گا تمہیں, اس کا ازالہ یہی ہے, اس کی پینالٹی یہی ہے. اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی بڑی مقدار میں کسی نے کھجور تحفتاً بھیج دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کے ٹھیک ہے یہ لے جاؤ اور مدینے کی بستی میں غریبوں کو بانٹ دو. تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں, اب میں کس کو بانٹوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, کہا کہ جاؤ کھاؤ. پھر اس سورہ میں اللہ فرما رہا ہے یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات, یہ جب مجمع میں ہو تو ایسی بات مت کرو, یا 3 دوستوں 4 دوستوں 2 آدمی الگ کونے میں ہٹ کر تنہا گفتگو نہ کریں, الا یہ کہ اپنے ان دوستوں سے جن سے گفتگو سے الگ رکھنا چاہ رہے ہو ان سے تم اجازت لے لو. اور پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت ان لوگوں کی طرف مت دیکھو, ہاتھوں کے اشارے مت کرو, ورنہ ہوتا کیا ہے شیطان وسوسہ ڈالے گا. اب ہم 2 آدمی ہیں بات کر رہے ہیں, سامنے ہمارے 2 دوست کھڑے ہوئے, ہم انہیں بار بار دیکھ رہے ہیں, ان کی جانب یا اشارے کر رہے ہیں, خواہ کے شیطان وسوسہ ڈالے گا یہ دونوں ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی سازش کر رہے ہیں. خواہ کے شیطان دلوں میں دشمنی, عداوت, بغض ڈال دے گا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر مدینے میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تنہائی میں بات کرتے اور باہر جا کر افواہیں پھیلاتے تھے. یہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ اچھا باتیں نہ صرف یہ کہ باتیں پھیلاتے تھے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول, جو ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ اس میں سزا کیوں نہیں دیتا. اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ اے لوگوں جو ایمان, یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان, اے ایمان والو جو آپس میں تم کوئی
چھپ کے بات کرے ہو، پوشیدہ بات کرتے ہو، گناہ زیادتی کی اور رسول کے نافرمانی کی بات مت کرو، بلکہ نیکی تقوی کی بات کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں پیش آنا ہے۔ یہ کانا پھوسی کرنا، سرگوشیاں کرنا، یہ شیطانی کام ہے، اہل ایمان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ آج کے بعد اگر ایمان یا ایھا الذین آمنو، آج کے بعد کسی محفل میں بیٹھو اور محفل ختم ہونے پر اعلان کیا جائے کہ محفل برخاست ہو گئی، یا محفل میں لوگ زیادہ آ گئے، تم سے کہا جائے فافصحوا یفصح اللہ، تھوڑا سا جگہ دے، اسپیس بناؤ، تھوڑا تنگ ہو کر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو آنے کی جگہ دو۔ اور یہ بھی مت کرو کہ جا کر عزت حاصل کرنے کے لیے جو آرگنائزرز ہیں ان کے بازو چڑھ کے بیٹھ جاؤ، اور جب محفل کے اختتام پر اعلان ہو جائے کہ محفل ختم ہو چکی، وہاں سے نکلو اور رخصت ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہیں پر بیٹھے گپے شاپے ہانکتے رہو۔ اور اے لوگوں جو یا ایھا الذین آمنو، اگر آج آئندہ سے تمہیں رسول سے اکیلے میں تقریر میں کوئی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے تمہیں کچھ صدقہ دینا پڑے گا۔ اردو والوں نے لفظ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کو نعوذ باللہ من ذالک گالی بنا لیا ہے۔ میں برا مت مانیے، میں آپ سے ڈائلاگ کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ حضرت آپ بتائیے اگر آپ کو کچھ مالی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ مولوی صاحب پہلے پیسوں کی ضرورت ہے تو بولیے میں آپ کو خیرات دیتا ہوں، تو میں ایک دم بھڑک جاؤں گا، آپ بھڑک جائیں گے۔ کیا سمجھ لیا مجھے آپ نے؟ مجھ کو خیرات دیں گے آپ؟ مجھ کو صدقہ دیں گے؟ میں زکوٰۃ لوں گا آپ سے؟ یعنی لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ صدقے کے معنی ہیں اللہ کی خاطر کھلے صاف شفاف دل کے ساتھ کسی کی کوئی مدد کی جائے، کسی کو کچھ دیا جائے، یہی معنی خیرات کے، خیر کا کام کرنا، نیکی کا کام کرنا، یہی معنی زکوٰۃ کے۔ اللہ وہ تو عبادت ہے، نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے ہم پر۔ اگر کسی کو دی جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتائے بھائی یہ بہتر ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو لیکن میرے پاس اتنی زکوٰۃ کی رقم ہے، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، بیوی کے زیور گروی جو ہیں، رہن جو رکھے ہوئے ہیں چھڑا لو، ورنہ سود دے رہے ہو جو ماں، اس کا سود کا ادنا گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ وہ اتنی بڑی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس پر تو عمل کرنے سے تمہیں کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لینے میں، صدقہ لینے میں، خیرات لینے میں تمہیں تکلف ہو رہا ہے۔ اس بات سے احتیاط کرو۔ اچھا، اب یہ جو واقعی مدینے میں چونکہ مالی حالت شروع کے ایام میں یا کافی دنوں تک بڑی خستہ حال رہی ہے، تو کچھ صحابہ اکرام ایک دم غریب تھے۔ اب وہ کبھی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قریب آتے، آپ کا دیدار کرتے، آپ سے کچھ بات پوچھ لیتے۔ اب وہ لوگ ڈر گئے، ہم کہاں سے لائیں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کے پوچھا کہ بھائی اب اس کا پینالٹی کیا مقرر کی جائے، کیا اس کے لیے مقدار رکھی جائے صدقے کی؟ حضرت علی نے فوری فرمایا کہ ایک دانہ جو کا، جو کے برابر ایک دانے کا سونا اگر کوئی دے گا تو یہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لزہید، ارے علی تم تو بڑے اکنامیکل ہو۔ لیکن حضرت علی نے وہ جو کا، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا ہی سونا تھا، انہوں نے وہ جو کا دانہ دیا اور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھ لیا۔ پورے یقین کے ساتھ میں آپ سے کہوں، حضرت علی نے نہ اس وقت تصوف کے بارے میں کچھ پوچھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تصوف کے بارے میں کچھ بتایا۔ ایک چند دن گزرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم کو اس بات سے ڈر گئے کہ تمہیں نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کچھ رقم دینی پڑے گی، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اطیعوا اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون لکھ دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، ہمیشہ میں، میرا رسول غالب رہیں گے، میرا دین غالب رہے۔ البتہ اس کو غالب کرنے میں مسلمانوں تم کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ابھی اگلے سورے میں اللہ تعالیٰ وہ جد و جہد کا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ اور ایمان والوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا اہل خاندان ہوں۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہو رہا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد میں نازل ہوا، اس لیے کہ جنگ احد کے موقع پر یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر نے بڑی شیطانی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس سورہ کا دوسرا نام بتاتے ہیں، سورۃ الحشر کا دوسرا نام سورۃ البنو نذیر ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی تعریف بیان کی، پھر فرمایا جنگی واقعات سیرت کے یہ ہیں کہ جنگ احد سے واپس آنے کے بعد جس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، پھر مسلمان دوبارہ نکلے مکے سے آئی ہوئی فوج کا تعاقب پیچھا کرنے کے لیے، وہ فوج بھاگ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان بنو نذیر کے لوگوں کو دھمکی دی، تو وہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے تڑی دی، ڈرو مت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے جا کر وہاں پر گھیر لیا۔ اتفاق سے یہ قبیلہ مدینے کے باہر تھا اور دو قبیلے تھے، ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں کوئی ایک چھوٹا سا جنگل نما درخت اتنے تھے کہ سامنے اگر جا کر کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی فوج جا کر ایسی جگہ چڑھی جہاں سے دونوں قبیلوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی، لیکن صحابہ اکرام کو ان درختوں کی وجہ سے دشواری آ رہی تھی، انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹ دیا، یہودیوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ ہماری کتاب میں تو لکھا ہے ہرے بھرے درختوں کو تو نبی کاٹتے نہیں، تمہارے نبی تو کاٹ رہے، حالانکہ صحابہ نے یہ کام کرتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں اجازت دی ہے اس سورہ میں، حالانکہ یہ سورہ غزوہ بنو نذیر کے بعد نازل ہوا، اور اس میں جو واقعات ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 دن سے زیادہ ان کو گھیر کے آپ کھڑے رہے، ان کو کہیں سے مدد نہیں آئی، آخر میں انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیبت ڈال دی ان کے دلوں پر، انہوں نے معافی مانگی، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان پر حکم دیا کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے لے جائے۔ یہودی کی اس کو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، رشتہ دار کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ، مال کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ تو یہ سوچ کے زندگی بسر کرتا ہے زندگی رہے تو پھر مال کما لیں گے، پھر بیوی آ جائے گی، پھر بچے پیدا کر لیں گے، اس سے کہ اس کے پاس دنیا میں کسی چیز کی اہمیت نہیں سوائے اپنی جان کی۔ لیکن اب بتائیے، یہودیوں نے صدیوں سے اس علاقے میں اپنے گھر بنائے تھے، جائیدادیں بنائی تھی، اپنے گھروں کو سجایا تھا، سنوارا تھا، لیکن ان میں اتنا حرامی پن اور شدت اور شیطانی ہوتی ہے، جب وہ گھروں کو خالی کر کے گئے انہوں نے ہر چیز کو نقصان پہنچایا، دروازے اکھاڑ کے لے کے چل گئے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے لیے بڑی بھاری اور قیمتی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ تک اکھاڑ کے لے گئے تاکہ ہمارے بعد کوئی اسے استعمال نہ کر سکے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ نے ایسے طور پر ان کے دلوں میں فَقُلُوقْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو ہاتھوں سے اجاڑ کر ان کے پھر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے یہ جلاوطنی ان کے مقدر میں نہ لکھی ہوتی تو ان کو بہت بھیانک سزا ہوتی تھی، لیکن یہ بھیانک سزا ان کو بعد میں خیبر کی جنگ کے اندر 7ویں ہجری میں ہوئی۔ پھر صحابہ نے جو درخت کاٹے تھے اس کے بارے میں اللہ فرمایا مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، یہ جو درخت تھے بہت ہی آرڈنری قسم کے کھجوروں کے تھے، یہ کھجور زیادہ تر گھوڑوں کو کھلائے جاتے تھے، یعنی اچھا صحابہ اکرام نے اس کا بڑا کام کیا، اس کے بڑے بڑے تنوں کو ایسے روکے رکھا، دوسرے اگر ادھر دشمن تیر مارے تو یہ ان کے ڈیفنس کے کام میں آئے، وہ تیروں کے پیچھے یہ چھپ جائیں تو وہ بچ جائیں، ایسے تنے چھوڑے۔ بقایا جو چیزیں کاٹی گئی تھیں ان کو جلانے کے اور مختلف تیر بنانے وغیرہ کے کام میں لایا، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم نے کچھ درخت کاٹے اور کچھ کو چھوڑ دیا، یہ اللہ کے اذن تھا۔ وہ اللہ نے اذن کہاں دیا؟ یہ منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا تماچا ہے، جوتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بغیر ہم دین کو جان سکتے ہیں۔ بتاؤ پھر اس قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ اکرام کو درخت کاٹنے کی اجازت کہاں دی ہے؟ تو یہ ہے اس میں بات، اللہ جس پہ چاہے مسلمانوں کو تسلط دے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا تھا، جنگ نہیں ہوئی، تلوار نہیں، اللہ اس مال کو مال فے قرار دے رہا ہے۔ اب جنگ میں کے لیے دو قسم کے مال ہو گئے، وہ جنگ جس میں تلوار چلے گی اس میں وہ مال جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا، وہ صرف 20% حکمران یا سپہ سالار رکھے گا، 80% پوری فوج، جتنی فوج ہو پوری فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن مال فے پورے کا پورا اللہ اور رسول کا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ دیا ہے اب وہ مال لے کر کس پہ خرچ کریں گے؟ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ،
رسول کے اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے یہ، اللہ کے رسول، اللہ کو کیا ضرورت ہے پیسے کی، لیکن اللہ کے نام پہ غریبوں کو دینا پڑے گا، ذی القربہ کو دینا پڑے گا، یتیموں مسکینوں مسافروں کو دینا پڑے گا۔ اور یہ مال تقسیم ہمیشہ اللہ مال کو تقسیم کیوں کراتا ہے؟ ایک آدمی نے بڑی محنت سے کمایا، کافی دولت جمع کر لی، کیوں اللہ تعالیٰ ہر سال 2.5% کی اسے زکوٰۃ وصول کرتا ہے؟ پھر مرنے کے بعد دوسرے عقیدوں کے ماننے والوں میں بڑا بیٹا جائیداد کا وارث بنتا ہے۔ اللہ فرما رہا کہ نہیں، 10 بیٹے ہوں گے تو پوری جائیداد، پوری رقم، پورا سونا چاندی 10 بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیوی میں، ماں باپ زندہ ہوں گے، مال کی نوعیت سے بے شمار رشتے ہیں جن میں یہ مال تقسیم ہو جائے گا۔ اس کا اکنامیکل قانون اللہ ایک آیت کے چند الفاظ میں دے رہا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال تمہارے مالداروں کے بیچ میں پھنس کے نہ رہ جائے بلکہ گردش کرتا رہے۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت نمبر 7 ایک اور حکم اللہ دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ یہاں پر کچھ احکامات ہیں اور بڑی شان بتائی گئی۔ مہاجروں کی تعریف کی اللہ نے، پھر انصار کی تعریف کی اور فرمایا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنی تنگی، دل کی تنگی پر قابو پا لے اصل کامیاب وہی ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے تڑی دی، تم لوگ یہودیوں مت جاؤ، میں تمہاری 2000 آدمیوں سے مدد کروں گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقین، انہوں نے اپنے بھائی سے کوئی مدد نہیں کی، یہ وعدے کرتے ہیں، یہ اول درجے کے جھوٹے ہیں، یہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اول درجے کے جھوٹے ہیں۔ اگر ہم نے یہودیوں کو نکالا تو یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور ہم نے جنگ کی یہ ان سے جنگ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور صحابہ کرام کے اتحاد، یونٹی کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ آج بھی یہ قانون اللہ تعالیٰ کا آج بھی آیت نمبر 14 کا موجود ہے ساری دنیا ہے۔ یہ یہودی کبھی تم سے میدان میں رو در رو مقابلہ نہیں کریں گے، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ دیوار کے پیچھے سے یا خلا بند ہو کر تم پر حملہ کریں گے۔ اور آج کے خلے یہ ہیں، بڑے بڑے ڈرونز کے ذریعے، راکٹس کے، میزائلز کے ذریعے، بڑے پلین کے ذریعے بم گرانا، بھاگ جانا۔ یہ کبھی ہم سے اس لیے کہ ان کو شیطان نے ورغلایا ہے، اور شیطان قیامت کے دن ان سے کہے گا انی بریء منکم انی اخاف اللہ، میں نے تم کو وسوسہ ڈالا، تم نے تو دل میں تھی بات، قبول کر لیا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آخری رکوع بڑا پیارا رکوع ہے، اگر ہو سکے تو یاد کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کیا ہے، اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا، لڑائے تو تم دیکھتے کہ خاشع متصدع من خشیت اللہ، اللہ کی غیبت سے، خوف سے زمین میں دھس جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن انسانوں کے دل آج بھی، مسلمانوں کے دل جن کے گھروں میں قرآن ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ مثالوں سے تمہیں سمجھاتا ہے شاید کہ تم فکر سے کام لو۔ آخری 2 آیتوں میں اللہ نے اپنے بے شمار نام گنائے ہیں۔ اس کے بعد آیت صف، آیت ممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ اے لوگو، یہ 8ویں ہجری میں مکے کے قریب رہنے والے 2 قبیلوں بنو بکر بنو خزاع میں لڑائی ہو گئی۔ یہ صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں نے باقاعدہ ہنگامہ کر دیا۔ اور یہ مہینہ تھا، یوں سمجھے کہ رجب کا مہینہ تھا، حرام مہینہ ہے جس میں جنگ منع ہے، لیکن انہوں نے بنو خزاع کے لوگ مدینے سے واپس افیلیٹڈ تھے بنو بکر کے لوگ مکے والوں سے۔ بنو خزاع کے لوگ بھاگ کے جا کے حرم میں چھپ گئے، کعبے کے پاس پردوں کے اندر۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے منہ پر کپڑے باندھ کر بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا۔ بنو خزاع کے سردار رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، دیکھیے 6 ہجری میں عربوں، مکے والوں نے مدینے والوں سے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، صلح حدیبیہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک مکے اور مدینے کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کسی قسم کے ایک دوسرے کی مخالفت کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ کہ پورے عرب میں جو قبیلے علاقے ہیں
جس سے چاہے مکے کی حکومت سے چاہیں مدینہ کی حکومت سے اپنے تعلقات جوڑے. اب یہاں دو قبیلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے سردار سے فرمایا یقیناً تمہاری مدد کی جائے گی، اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ فوج تیار کریں. مکے سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی، ایک بڑے صحابی جو رسول اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مصر کے بادشاہ مخوخص کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے حضرت سیرین کو، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسلام قبول کرایا تھا. انہوں نے اسلام پیش کیا اور ایسی تبلیغ کی کہ اسلام وہ قبول، دونوں خواتین نے قبول کیا. انہوں نے، ان کے بال بچے ابھی بھی مکے میں پھنسے ہوئے تھے، یہ اسلام لا کر ہجرت کر کے آ گئے تھے. اب اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے خط لکھا اور اس بوڑھی عورت کو دیا جو مکے سے خیرات مانگنے کے لیے صحابہ اکرام سے جو مہاجر تھے ان سے مل کر مانگنے کے لیے آئی تھی. وہ جب جا رہی تھی کچھ پیسے وغیرہ دے کر یہ خط اسے دیا کہ یہ سرداران قریش کو دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کا نظام تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن انڈیویجول اگر کوئی آدمی اس قسم کے کام کرے تو کیسے نظر رکھی جائے گی. لہٰذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر وغیرہ کو بھیجا کہ مدینہ کی آبادی کے باہر جاؤ، وہاں پر ایک قافلہ راستے میں ملے گا تمہیں، اس قافلے میں ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک خط ہے اس کے پاس لے کر آؤ. یہ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر وہاں پہنچے، دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بیان کا پتہ ہے خاتون وہاں پر موجود ہے. حضرت علی نے اسے دھمکی دی، جو خط ہے اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے اس حد تک اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہیں دیا اسے کہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تیرے پاس خط ہے تو یقیناً تیرے پاس خط ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اگر نہیں دے گی تیرے پورے کپڑے اتار کر تلاشی دیں گے. وہ عورت ہیبت کھا گئی، اس نے جوڑے سر کے بالوں میں جوڑے میں سے خط نکالا، دے دیا. حضرت علی وغیرہ یہ خط لے کر آئے، مسجد میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حاتب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حاتب بھی نبی بلتا. اور ایسے موقع پر وہ خط پڑھ کر سنایا گیا جس میں حضرت حاتم نے مکے کے سرداروں کو لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج کے ساتھ مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. حضرت عمر رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ بائیں لیفٹ ہینڈ بیٹھتے تھے، فوری جذبے میں اٹھ کے کھڑے رہ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں. جنگ بدر میں حصہ لینے والوں سے اللہ نے فرما دیا تھا کہ اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد اب یہ دنیا میں جو چاہے کرے اللہ انہیں معاف کر دے گا. حضرت عمر یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے کہ اللہ رسول زیادہ جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب کی طرف پلٹے، حاتب یہ کیا ہے؟ حضرت حاتب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی مت کیجیے، آپ لوگوں کے خاندان بڑے بڑے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کی فیملیز اگر وہاں چھوٹ گئی ہیں تو ان کا نگہبانی کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی ہے، لیکن میں وہاں پر اجنبی ہوں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان سے ایک فیور کر دوں کہ ان کو اطلاع دوں. ایک فیور کرنے میں حضرت حاتب کو اپنی سادگی اور بھولے پن میں یہ احساس نہیں رہا. اگر قریش کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی فوج آ رہی ہے اور مکے سے مدینے کا فاصلہ 450 کلومیٹر ہے، درمیان میں بہت سارے صحرا کے نما علاقے آئیں گے، ریتیلے علاقے جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، کچھ جنگل آئیں گے. اگر قریش وہاں پر چھاپا مار جنگ کے ذریعے اپنے فوجی دستوں کو چھپا کر بیٹھتے تو مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوتا اور کتنی جانیں جاتی. صرف اپنے ایک بیوی 4 بچوں کو بچانے کے لیے ایک آدمی نے یہ کام کیا، کتنوں کی جان خطرے میں ڈال دی تھی. لیکن انہوں نے جو دل میں جو ان کے دل میں تھا انہوں نے حق بات بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑی سچی بات کہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کچھ یہ سورہ ممتحنہ، وہ عورت جس کی تلاشی لی گئی، اس کے بارے میں اللہ خطاب کرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، میری رضامندی چاہتے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. تم ان کے لیے محبت کے پیغام بھیجتے ہو جبکہ انہوں نے تمہارے رسول کو اور تم کو وہاں سے اس لیے نکالا مکے سے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لائے. اگر تم جہاد کے لیے نکل رہے ہو، میری مرضی چاہتے ہو، تو ان کے ایسے چھپ چھپ کے پیغامات مت دو. جو آئندہ سے ایسا کرے گا وہ راہ راست کو بھلا بیٹھا، وہ سیدھے راستے سے سمجھو کہ بھٹک گیا. یاد رکھو لا تنفعوا ارحامکم ولا اولادکم، یہ تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری اولاد
تمہارے کام فائدہ نہیں دیں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی فائدہ تم کو نہیں دیں گی. تم میں بہترین مثال ہم دے رہے ہیں تم کو. جب ابراہیم علیہ السلام پر پوری قوم، خاندان، قبیلہ، وقت ماں باپ سب دشمن ہو گئے، اور باپ نے کہا کہ ابراہیم اس دعوت سے باز نہیں آئے، لارجمنک، میں پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، اور تمہارے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی، بغض شروع ہو گیا، اور یہ اس وقت رہے گا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ورنہ اس کے بغیر ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی. تو تمہارے لیے بڑی مثال ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی. آج بر صغیر میں ہر نان مسلم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا، ایک مخصوص طبقہ ہے جو عام غیر مسلموں کو ورغلا کر مسلمانوں کے خلاف لاتا ہے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم گزشتہ کئی سو سال اللہ نے ہم کو وہاں حکومت کرنے کے لیے موقع دیا، لیکن ہم نے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی. بڑے نیک متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں، جن میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ، بڑے یہ اتنے دیندار تھے کہ ٹوپیاں سی کر بیچ کر، قرآن لکھ کر بیچ کر اپنے کھانے کا، اپنے کفن کا بندوبست کرتے تھے. لیکن اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود، محلوں میں رہنے کے باوجود، انہوں نے قرآن کی تشریح، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کی تشریح نہیں ہے، اس کو نشر نہیں کیا، اس کو پھیلایا نہیں، پروپیگیٹ نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا. ہر چیز آنے والوں کو، میں آج غلط راستے پر ہوں، اگر اللہ نے مجھے یہاں سزا نہیں دی، میرا معاملہ اللہ آخرت میں دیکھا. میری ان غلطیوں کی سزا میرے بچوں کو بھگتنی پڑے گی، میری ان نیکیوں کی انعام اللہ بچوں کو دنیا میں دے سکتا ہے. اس کے بعد میں اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا. اور غضب اللہ نے دو قوموں پر کیا ہے، الیہود والذین اشرکوا، جو خالص مشرک ہیں، جو صرف پتھروں کو پوچھتے ہیں. بلکہ آج یہ دونوں قومیں نہ پتھروں کو پوچھتی ہے، نہ اپنے پرانے نیک لوگوں کو پوچھتی ہے، یہ دونوں ڈنکے کی چوٹ پر شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ ہو. لیکن ہم رعایت کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے زبانی طور پر بھی ان تک دین نہیں پہنچایا، اور آج حکومت ان کے قبضے میں ہے، فوج ان کے قبضے میں ہے، پولیس اور جوڈیشری ان کے قبضے میں ہے. وہ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، جن کو مصر کی بادشاہی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے آپسی تفرقوں میں جب یہ بادشاہی گنوا دی، اللہ نے وہیں کے فرعونی قبطی نسل لوگوں کو ان کا حکمران بنا کر صدیوں ان کی غلامی میں رکھا. اور یہی چیز اگر ہم آج بھی نہیں سدھرے، ہم کو بھی کیمپوں میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیں، میں ہو سکتا ہے اکیلا باہر بچ جاؤں، کیا میرا پورا خاندان میرے ساتھ ہے؟ میرے ننیال، میرے ددیال، میری سسرال، سب کے سب وہاں پر ہیں، سب وہاں پر رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر میں سیلفش اپنے طور پر خود غرضی سے سوچوں تو میں یہ سوچ کر بیٹھ جاؤں میں تو بچ گیا. نہیں، مجھ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا. یہ کام کریے، ان سے بچ کریے. سورہ صف اللہ اپنی تعریف کے بعد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو وہ بات سخت ناپسند ہے جو تم زبان سے کہو کچھ اور کرو کچھ. اب یہاں ہم نے مثال دیکھی تھی سورہ مجادلہ کے ضمن میں اللہ نے کیا احکامات دیے تھے. تمہاری زبانوں سے یہ الفاظ کیسے نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، احادیث کو نہیں جانتے ہیں. اور آج بھی تمام تر ان موبائل کی فیسلٹیز کے باوجود وہ شخص جو مدرسہ نہیں گیا ہے لیکن بہرا نہیں ہے، کان ہے اس کے، سمجھدار ہے، عقل کام کرتی ہے، وہ
قرآن کے ترجموں کو، تفسیروں کو، احادیث کے دروس کو سن کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی لوگ رمضان کو تفریح کا سامان بنا رہے ہیں۔ آخری ایام ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر لوگوں تک اسلام کی بات پہنچانے کے بجائے خود اپنی زندگیوں میں فضول خرچیوں سے بچنے کے بجائے آج بھی لیوشلی ایک ہمارے بڑے شہروں کی ایک سڑک پر کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ کیا خریدے جا رہے ہیں؟ جوتے، کپڑے، چوڑیاں، قسم قسم کے سائیں۔ مرد حضرات تو جا کر تراویح میں بیٹھے ہیں اور عورتیں شوہروں کو مسجدوں میں بند کر کے خود پہنچی ہیں بازاروں کے اندر، اور وہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں بازاروں کے اندر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ لیکن اتنا اس کے بعد میں بھی اتنا سب ہزاروں کی خرچہ ہو رہا ہے ہمارا، اور اس کے بعد میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں؟ یا اللہ میرے پروردگار رحم فرما غزہ والوں پر۔ ارے کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ لاج ہوتی ہے۔ اتنا ہی ہے تو اس سال مت خریدو۔ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ عید پہ لازماً ضروری تمہیں کپڑے پہننے چاہیے، تمہارے بچوں کو پہننے چاہیے؟ اگر ان لوگوں کا دکھ تمہارے دلوں میں ہے تو پھر کچھ کرو۔ اچھا پہننے کھانے پینے سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے، لیکن دین کا کام بھی تو کرو، اپنی آخرت بھی تو سنوارو اس مہینے کے اندر۔ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ دین پر چلنے کے لیے اللہ نے ہم کو طریقہ کیا بتایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگ ایمان والو، میں تمہیں وہ تجارت، بزنس بتاؤں جو تم کو اللہ کے دردناک عذاب قیامت کے دن دوزخ سے بچا لے؟ وہ کام بڑا معمولی ہے۔ اللہ رسول تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان۔ وہ تجاہدون، یہاں تقاتلون نہیں آیا، تجاہدون، اللہ کے راستے میں ایٹموسٹ ایفرٹس کرو۔ تقریر کر سکتے ہیں تقریر کرو، مضمون لکھ سکتے ہیں مضمون لکھو۔ کسی کا مضمون، کسی کی تقریریں انٹر ڈائلاگ کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ ایسے بڑے بڑے عالم دین، ان کی باتیں غیر مسلموں تک اسلام کی پہنچاؤ اور اپنے عمل سے ثابت کرو۔ یہ جو ہم تم کو میسیج دے رہے ہیں اس پر ہم سارے عمل کرنے والے ہیں، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم درست ہو جاؤ، جبکہ ایک انگلی تم کی طرف جا رہی، 3 انگلیاں میری جانب اشارہ کری کہ اے بدبخت، اے کمبخت، تو پہلے مسلمان ہو جا، تیرے اعمال صحیح ہو جائیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جا۔ تو یہ چیزیں تمہیں اللہ کے راستے بچائیں گی۔ اللہ کے راستے میں بے اموال، مال سے اور جان سے مدد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلا سورہ جمعہ ہے۔ یہ غزوہ خیبر کے بعد، جنگ خیبر سے پہلے 8 آیات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کے اندر آپ داخل ہوئے ہیں، بنو سالم کی بستی آئی، آپ نے پہلا جمعہ وہاں پڑھا، اور پھر کچھ عرصے بعد مدینہ میں جب آپ پہنچے، مسجد تعمیر ہوئی، جمعہ ہو رہا تھا، ایک تجارتی قافلہ آیا اور لوگ سامان لینے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ نے سورہ جمعہ کے آخری 3 آیات پہلے نازل کی۔ 7ویں ہجری میں یہودیوں کو وارننگ کے طور پر اللہ نے ان کا نام لے کر بتایا کہ اگر تم یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے یہودیو اگر تم اس ظام میں ہو، اس خوش فہمی میں ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ دنیا میں تو اللہ سے نہیں مل سکتے، موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ ہر کے دل میں آرزو ہوگی میری عمر 1000 سال کے قریب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان بتائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائیں کہ اللہ ملک بادشاہ ہے، وہ اپنا حکم بھیجتا ہے تو نبی تلاوت کر کے سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، اللہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، ہم کو پہلے پاکی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ زبردست اور حکیم ہیں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی اور علم کی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ 11 آیتوں کا مختصر ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت فرض کی، جمعہ کی مغرب سے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے وہ بزنس نہیں کر سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں کا دن جمعے میں پہلی اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے،
لیکن وہ بھی آج کا مسلمان کرنا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ گلف میں رہنے والوں کو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، پھر بھی سوتے پڑے رہتے ہیں، نمازوں کو وقت پہ نہیں آتے. اور اس وقت آتا ہے جب کہ امام خطبے کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ان لوگوں کی نماز جمعہ نہیں ہوتی. اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب کبھی جمعہ کے لیے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا، دوڑو، تیزی کرو اس کے اندر اللہ کے ذکر سے. اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو، اس سے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تجارت سے بڑھ کر ہے. سورہ منافقون یہ غزوہ بنو المصطلق 5ویں ہجری میں نازل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک تہمت لگائی گئی کہ غیر مرد کے ساتھ رہ کر آئے ہیں، اور ایک بچے نے ان کی ساری گفتگو سن لی منافقوں کی، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لیکن بچہ چھوٹا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری عبداللہ بن ابی کو بلایا، لیکن بڑے بڑے سرداروں نے جو مخلص مومن تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بچے نے پتہ نہیں کیا سن لیا اور کیا سمجھ لیا، ہم ایک بڑے سردار کو ایسی سزا تو نہیں دے سکتے نا. اور وہ خصموں پہ خصمیں کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ جواب میں فرما رہا ہے واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. اور اللہ یہ بھی کہو اللہ یشہد ان المنافقین کاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کاذب ہیں. یہ لوگ جھوٹی خصموں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں ان کے. اللہ نے یہ اس وجہ سے کیا، یہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیے، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. آج ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسے، ان کے لباس، ان کی پگڑیاں، ان کا انداز، ان کی گفتگو، ایک ایک چیز کو تم دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم کو دیکھیں گے تو حیران. وہیں یقولوا تسمع لقول، جو تقریر کریں گے تو تم سنتے رہ جاؤ، لیکن اللہ کے نزدیک انہم خشب مسندہ، یہ دیوار پر لگائے ہوئے وہ بیکار لکڑی کے ٹکڑے ہیں جو کسی کام میں آنے والے نہیں. ذرا ان سے کوئی سوال کر لیجئے، کوئی کرٹیسائز کیجئے تو یہ فوری آپ کے بدترین دشمن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مار ان پر یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ استغفار کیجئے نہ کیجئے، اللہ انہیں معاف. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہیں کیجئے، لن یغفر اللہ لہم. اور سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، 70 بار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا پہلے تو رسول کے پاس جو ہے ان پر اپنا مال خرچ کرنا چھوڑو تاکہ وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو لوگوں کو جاننا چاہیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اور یہ کہ ان لوگوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز منها الأذل، مکے مدینہ جانے کے بعد جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکالے گا. آپ یقین مانیے یہ آیت اترنے کے بعد، سورہ اترنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو بلایا، اس کے کان کو مسلا اور فرمایا کہ بڑا سچا کان ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس منافقوں کے سردار کو اس کے بیٹے سے سزا دلوائی کہ بیٹا مدینے کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ایک مجاہد جو باہر سے داخل ہونے سب کو جانے دے رہا ہے. لیکن جب باپ سامنے آیا تو عرض کیا، کہنے لگا بیٹا کہ ابا جان آپ نہیں جا سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. ابن ابی چیخ رہا، پکار رہا، لوگوں دیکھو میرا بیٹا مجھے. حالانکہ یہ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ کے پورے مدینے میں ان کی اطاعت گزاری، باپ سے محبت مشہور تھی کہ کوئی بیٹا ہو تو عبداللہ جیسا ہو جو اپنے باپ سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور ہر بات کی اطاعت کرتا ہے. لیکن وہ بیٹا تلوار لے کر کھڑا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں جا سکتے. یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتی ہے اللہ رسول کے احکامات کی اطاعت. سورہ تغابن اس میں صرف مکی دور کا کچھ ذکر ہے. مدینے میں نے اس کو لیا ضرور ہے اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے سورہ تغابن مدینہ. اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے آخرتی کا تقریباً زیادہ ذکر کیا ہے اور ایک خاص بات بتائی، اللہ علیم بذات الصدور، جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کاموں پر نہیں جائے گا، نیتوں پر جائے گا. بظاہر میں 1000 خرچ کر رہا ہوں لیکن چاہ رہا ہوں کہ میری شہرت ہو جائے، اللہ مجھے آخرت میں کچھ نہیں دے گا. میں 1 ریال 1 پیسہ خرچ کروں، اللہ کی خاطر خرچ کروں گا، اگر اللہ اس کو بے تحاشا اس کا اجر دے سکے. وہ دلوں کا حال وہ جانتا ہے.
یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل بلا و ربی، میرے رب کی قسم ہے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارا ری سائیکل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ اللہ رسول کی اے لوگوں اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑتے ہو تو جان لو ہمارے رسول پر سوائے پیغام پہنچانے کے کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایمان والو جان لو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ یہ عید کے موقع پر ہم کو ساری محبتیں ٹوٹ کر بھی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی کے لیے آتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں انہیں دے دیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، اور رسول اللہ نے حدیث میں المسلم اخو المسلم، مشرق کے کونے کا ایک مسلمان مغرب کے دوسرے کونے کے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم ان تمام باتوں کو خاص موقع پر بھلا کر اپنی خواہشات نفس پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انما اولادکم اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال تو اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، امتحان ہیں، آزمائش ہیں۔ جو کوئی اس آزمائش سے بچ گیا، اپنے نفس پر قابو پایا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا قانون ایک سورہ، لیکن فائنل آیت اللہ تعالیٰ نے آخر میں نازل کی اور سورہ بقرہ میں رکھ دی۔ اب یہاں حکم ہے یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب اہل ایمان اپنی بیویوں کو طلاق دیں، فطلقوہن لعدتہن، ان کو عدت کے موقع کے لیے ایک ایک مہینہ ایک ایک طلاق دی جائے، وہ احصوا العدہ، اس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ اس میں کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، اس مہینے میں اس کی بیوی جب ناپاکی سے کے دن گزار کر جب پاکی کا غسل کرے گی، اس کے خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر، ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر، جیسا ہم نکاح میں بلاتے ہیں، ان کے سامنے ایک طلاق دی جائے گی۔ اب وہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں ایک مہینہ اور رہیں گے، اگلے مہینے میں چونکہ تعلق نہیں رہا، دلوں میں براس ہے، اگلا مہینہ بھی گزر گیا، وہ عورت ناپاک ہوئی، پھر پاکی کا غسل کیا، پھر لوگ جمع ہوئے، دوسری طلاق دو، اس کے بعد میں چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں بھی اگر دلوں کے اندر حد سے زیادہ بغض ہے تو تیسری طلاق دو، تیسرا مہینہ گزرنے کے بعد، ورنہ دو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا واضح حکم ہے، الطلاق مرتان، طلاق صرف دو ہیں۔ اور یہ جو جاہل مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ طلاق 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 کہہ کے 3 طلاق دیتے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہے کہ غیر مسلم آج اسلامی شریعت لا میں دخل دمداخلات کر رہے ہیں، اور انہوں نے سزا رکھی ہے۔ میں اس سزا کی بھرپور تائید کرتا ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر میرا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار یہ حرکت کرتا ہے، اس کو جیل ہوتی ہے، الحمدللہ میں سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے ادا کروں گا کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا کر، اس نے جہالت میں ایک سٹنگ میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دی۔ یہ اللہ رسول کا نافرمان ہے، اس کو 1 سال 2 سال نہیں 10 سال کی سزا جیل میں کاٹنی چاہیے۔ تو اللہ یہاں پہ ایک واقع طور پر حکم دے، جب تم انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو اللہ فرما واشہدوا ذوی عدل منکم، 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بناؤ جو تمہیں صاحب عدل ہوں، تمہارے خاندان کا ایک ہو، اس کے خاندان کا ایک ہو، ورنہ عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو جہاں جیسے تم رہتے ہو ویسے۔ اور عدت کے طلاق کی جو مدت جب تک وقت گزر نہ جائے، وہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہیں گی، وہی کھائیں گی جو تم کھاتے ہو، ان کو ستاؤ مت انہیں۔ اور اگر اتفاق سے طلاق کے وقت وہ حاملہ ہوں تو جب تک ان پر خرچ کرو جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے، ولادت کے بعد وہ عورت جب پاکی حاصل کر لے گی، اس پر طلاق واقع ہو چکی ہوگی، اور وہ چاہے تو اپنا اس کی عدت اتنی ہے، حمل کا وضع ہونا، ولادت ہونا، وہ چاہے تو اس کے بعد میں پاک ہو کر اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حاملہ عورت کے لیے احکامات کچھ اور ہیں۔ اور اگر تم اس بیوی سے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن معاوضہ دینا، ماں ہے بول کے اس پہ چھوڑنا نہیں۔ اور نہیں پلانا چاہتے، کسی باہر کی عورت سے دودھ پلاؤ۔ اس کا کلیئر مفہوم یہی نکلتا ہے، اولاد باپ کی ہوتی ہے، ماں کی نہیں کی۔ لیکن ہندوستان کی جاہل مسلمان ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہم کیا کریں گے، وہ ممتا کے چکر میں خود بھی آ جاتی ہیں، اپنے باپ پر بھائی پر بوجھ بن کر اپنے 3-4 بچوں کو بھی اٹھا کر لاتی ہیں، اور وہ چھوڑنے والا چھٹے سانٹ کی طرح دندناتا پھرتا ہے، وہ اپنے دوسرا نکاح، اس پہ اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
ورنہ ان بچوں کی کفالت، ان بچوں کی پرورش کرتے اتنا مال خرچ ہو جاتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی دوبارہ طلاق دینے کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ دودھ وغیرہ پلانے کے ضمن میں اگر تم چاہو تو تم پلا سکتے ہو، اور اگر تم نہ چاہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے راستے بنا دے گا، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس کے بعد آخری سورہ ہے سورہ تحریم، بڑا مختصر سورہ ہیں لیکن اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واقعات ملتے ہیں، ان دونوں کی وجہ سے روک دیا، ٹوک دیا کہ آپ نے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے الفاظ قرآن میں ہیں، جو ترجمہ گھر میں ہو پڑھ لیجئے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیزوں کو کیسے حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس کچھ شہد آیا تھا یمن کے علاقے سے، بڑا مزیدار تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آخری دنوں کے اندر یہ سمجھے 8ویں 9ویں سال میں حضرت زینب عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 منٹ 8 بیویوں کے پاس جاتے اور ان سے ضرورت کی چیزیں پوچھتے، کوئی مسئلہ مسائل پہ بات ہو تو گفتگو ہوتی، پھر رات گزارتے اس بیوی کی جس کے پاس باری ہوتی۔ لیکن آپ نے 5 کی جگہ حضرت زینب کے بعد 10 منٹ بیٹھنا شروع کیا، کہ اس لیے آپ جب شربت پیتے یا پینے کی کوئی پانی پیتے مزہ لے کر پیتے تھے، چس کے، جیسا ہم گرم چائے پیتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا شربت بھی چسکیاں لے کر پیتے۔ ہم کو رسول کے سنت کے مطابق پینا چاہیے۔ آج جاہل مسلمان مرد اور عورتیں کھڑے رہ کر غٹ 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 پانی ایسا پیتے ہیں۔ رسول کی تعلیمات کے بیٹھ کر پیو پانی، اور 3 حصوں میں پیو۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جانوروں کی طرح غٹ 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 کھڑے رہ کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جس سے لیور خراب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ڈاکٹری کے اصول سکھانے نہیں آئے تھے، لیکن جو بات بتائی اس کے اندر ڈاکٹری چھپی ہوئی ہے، اور آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم کو بتا رہی ہے۔ اللہ صاحب پوچھ رہا ہے اس سے کہ ازواج مطہرات میں سے کچھ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے تو کہنا شروع کیا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی، یہ ایسا شربت ہے، ایسا پھول ہے جس کی بو ذرا بساند ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نفاست کا اندازہ لگائیے، آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی بیوی یا آپ کا کوئی قریبی ساتھی آپ کے بازو بیٹھے اور کہے کہ آپ کے پاس سے بو آ رہی۔ نفاست کا حال یہ ہے۔ اور آج کے جاہل مسلمان بڑے دھڑلے سے سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ بیچاری بیوی خود کینسر میں خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ ارے بیوی کو بھی مارے، گھر کے بچوں کو بیمار ڈال رہے ہیں، ان کو کینسر کبھی بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ گٹکا کھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی حیا شرم نہیں آتی ان کو۔ اگر میں نے مفتی کا کورس کیا ہوتا، پہلا فتویٰ میں یہ دیتا کہ یہ جہنمی ہیں، یہ خودکشی کر رہے ہیں، اور اسلام میں خودکشی حرام ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جو آدمی یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو لینے کا کوئی مجاز نہیں ہم کو۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ کی باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 بیویوں کے پاس جا کر آئے، ان کے حجرے میں جا کے بیٹھے۔ حضرت حفصہ اپنے والد حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئی بھی تھی، واپس نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ پوچھا وہاں پر، لوگوں نے کہا کہ آج باری حضرت حفصہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں، وہ وہاں پر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارا۔ میرا یہ جملہ اس کے معنی بٹوین دا لائنس یو شوڈ انڈرسٹینڈ۔ حضرت حفصہ کو جب اطلاع ملی تو بہت ناراض ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار فرمایا مغافیر کی برائی میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ دوسرا، اس خاتون کے بارے میں آج سے میں ماریہ سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں تو اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ نے جو چیز حلال کیا آپ نے اس کو کیسے حرام کی؟ اللہ نے خصموں سے نکالنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ ایک چیز سب بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے غلط بات کی ہے اس کا اعلان کیا، اس سے واپس کر کے اس کو رجوع کر لیا جائے، یا پھر 10 آدمی 3 آدمیوں کو 3 دن کے روزے رکھے، یا 3 آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر یہ سورہ کے اندر چند احکام اور ہیں، سچے دل سے توبہ کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں اگر آپ کے خلاف جتھے بندی کریں تو اللہ، اس کا رسول، جبرائیل اور مومنین آپ کے مددگار ہیں۔ امہات المومنین کو دھمکی دی گئی، اگر میرا رسول تمہیں طلاق دے گا تو اللہ تم سے بہتر عورتیں انہیں دے گا، مسلمات مومنات قانتات سائحات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ یہ میری
عورتوں کی یہ شان ہونی چاہیے۔ تمام امہات المومنین اپنے مطالبوں سے باز آئیں۔ اللہ نے اس میں ایک خاص آیت دی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آئندہ آپ جیسا سلوک کافروں سے کرتے ہیں جنگوں میں، وہی سلوک آئندہ سے منافقین سے ہوگا۔ مثالیں دی، نبی کی بیوی ہو کر لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، فرعون کی بیوی ہو کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ جنت میں جائیں گی، اور جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں گی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کنواری لڑکی کو کے ذریعے ایک بیٹے کی دنیا میں ولادت دے کر ان پر جو ان کو تکلیف ذہنی اور ہر طریقے کی برداشت کرنی پڑی، اس امتحان کے بدلے اللہ نے قرآن میں ان کا مقام و مرتبہ فرمایا۔ جب فرشتوں نے آ کر کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں میں آپ کو چن لیا۔ ہمارے نبی کی نہ بیوی کا ذکر ہے، نہ ماں کا ذکر ہے، نہ بیٹی کا ذکر ہے، نام کسی کا نہیں ہے، جبکہ حضرت مریم کا نام بار بار یہاں آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ آج کا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ڈائلاگ کر کے ان کی غلط فہمی دور کرے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، کنواری مریم کے ذریعے اللہ کے معجزے کے جیسا وہ معجزے دکھاتے تھے، مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کرنا، کوڑی کو ہاتھ لگا کر تندرست کرنا، اندھے کو ہاتھ لگا کر بینائی دینا، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اڑانا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن تم لوگ ان کو بیٹا بنا بیٹھے۔ یہ ڈائلاگ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔